کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے کل اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 احادیث جمع کی ہیں۔ 678 ہجری میں یہ جو سنی بادشاہ تھا مملوک سلطنت کا، اس نے لا کے رکھا۔ تاریخ آپ کو ملے گی مدینہ شریف کی تاریخ کے اوپر ورلڈ وائڈ ایک بک ہے، آج سے آلموسٹ سمجھ لیں آپ 500 سال پہلے لکھی گئی ہے، علامہ سمہودی کی، المتوفا 911 ہجری، وفاء الوفا۔ اتنی موٹی بک ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ہم وہ پیج بھی انشاءاللہ لگا دیں گے جس میں پوری مدینے کی ہسٹری لکھی ہوئی۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ آپ کو کہانیاں کرا دی گئی ہیں، آپ وہ کہانیاں، آپ جیسے نور الدین زنگی کا ایک کہانی والا واقعہ آپ کو بیان کر دیا کہ جی وہ یہودی حضور کی جسم مبارک قبر سے نکالنے لگے تھے، اس کی تو سند ہی کوئی نہیں ہے۔ سمودی نے وہ 500 سال کی سند ہی بیان نہیں کی ہے۔ آیا نا داڑھ تھلے تہاڈی۔ ہم پوچھنے میں یہ حق و جانب ہے نا کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے، کرسی سے، خانہ کعبہ سے افضل ہے، تو یہ کس پہ آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ اللہ پر۔ اور آپ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی قبر مبارک اس سے افضل ہے۔ نہ یہ کوئی آیت تھی، نہ حدیث تھی، یہ اللہ پہ بھی جھوٹ، اس کے رسول پہ بھی جھوٹ۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ آپ دیکھیں کہ قبر رسول ہمارے لیے تو اس کائنات میں سب سے بڑھ کے جو جگہ ہے وہ ہے۔ کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو لعنت پھر اس طرح لوٹ آتی ہے کہ وہ لعنتی شخص پھر اس کو دماغ اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ کل میں نے کیا کہا تھا اور آج میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بالکل۔ اب ایک مثال میں آپ کو دوں، یہ کہتا ہے کہ میرا ریسرچ پیپر جو ہے نا، وہ یہ مین اسٹریم کتابوں سے میں نے کتابیں ان سے میں نے یہ ریسرچ پیپر بنایا ہے، ان میں سے مصنف ابن ابی شیبہ بھی ہے، فضائل صحابہ بھی ہے، امام احمد بن حنبل کی سیاست بھی، سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب یہ پکڑا گیا کہ جب یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بسم اللہ پڑھ کے زہر پیا تھا، کہتے کسی کتاب میں موجود نہیں ہے جی۔ جب اس کو بتایا گیا کہ فضائل صحابہ میں موجود ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، تو ان کتابوں کی توہین کرنے لگا، کہتا ہے یہ کتابیں تو سیاستہ میں انہوں نے جگہ ہی نہیں پائی، یہ تو باہر بیٹھی ہوئی ہیں۔ پہلے کہتا ہے کہ مین اسٹریم کی کتابیں، اب کہتا ہے یہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب اس طرح کی بھونگیاں مار کے ان کتابوں میں توہین کر رہا تھا۔ اپنی بات کو ثابت کرنا ہو تو کوئی کسی بھی کتاب سے موقف لے لے گا، اس کو بھی اس کی فضیلت بیان کرے گا، فضیلت بیان کرے گا، کہے گا یہ مین اسٹریم کی کتاب ہے۔ کیا ہے؟ مین اسٹریم کی کتاب ہے، اہل سنت کی۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، وفاء الوفا کتاب ہے جی، علامہ سمہودی کی، کتاب کا نام کیا ہے؟ وفاء الوفا، جس میں مدینے کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، 6 سال پہلے اس نے کئی ویڈیوز بنائی جو ایک وفاء الوفا میں ایک واقعہ ہے، اور علامہ سمہودی کو اس نے بدتمیزی سے کہا ہے، یہ تو سمہودی نے لکھا ہے نا، بغیر سند کے لکھا ہے۔ وہ واقعہ یہ تھا نور الدین زنگی والا جی، جس میں ایک شخص کو خواب آتی ہے، نور الدین زنگی کو خواب آتی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 بندے مجھے تنگ کر رہے ہیں، دوسری رات بھی، تیسری رات بھی۔ پھر وہ آتے ہیں اور مدینے میں آتے ہیں، پھر لوگوں کی سارے وہ 2 بندے بھی دکھائے گئے جی، وہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ پھر وہ آپ نے وہ پورا ایک محفل سجائی، یعنی کھانا کا پروگرام کیا، لوگ آئے، فرمایا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ان کا جی سارے تو ہیں، لیکن 2 بندے جو ہے نا سارا دن خدمت میں لگے رہتے وہ نہیں آئے، فرمایا ان کو بھی بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا تو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ تو وہی بندے ہیں، ان کو پکڑ کے سزا دی۔ پھر وہ سارا جو نبی علیہ السلام کا روضہ انور، اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ پکا کر دیا دیوار کے ساتھ۔ یہ اس واقعے کو اتنا اس کے خلاف ہے، کہتا ہے سمہودی نے بغیر سند کے لکھ لیا ہے، سمہودی یہ کر دیا ہے۔ اچھا، یہ اب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یار وہ ایک کتاب ہے علامہ سمہودی کی، وفاء الوفا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو روزہ ہے نا، روزہ رسول پر یہ جو گرین جو ہے قبہ کب رکھا گیا، وہ بڑی پیاری کتاب ہے۔ علامہ سمہودی نے بڑی دنیا کی بیسٹ کتاب ہے تاریخ مدینہ پر، اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو گنبد رکھا گیا کب رکھا گیا ہے۔ 2 نمبر آدمی 4 سال پہلے کہتے تھے کہ بغیر سند کے وہ۔ اچھا، اس کتاب میں علامہ سمہودی نے کسی واقعے کی سند بیان نہیں کی، اس واقعے کی بھی سند بیان نہیں کی، نہ اس واقعے کی سند بیان کی ہے، تو وہ واقعہ خراب ہے، من گڑھت ہے، اور یہ جناب ٹھیک ہے۔ جس سے اپنا موقف ثابت کرنا ہو وہ اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے، وہ پھر علامہ اجل ہے، علامہ اجل ہے۔ یہ 2 نمبر ہے جو آپ غور سے دیکھیں گے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، باتوں سے بات نکل رہی ہے، جو مولانا مفتی آئے تھے نا، مفتی کراچی والے، اس سے مناظرہ کرنے، جی بالکل، جی پتہ چل گیا جی، طارق مسعود صاحب،
اچھا اس پر اس کا مناظرہ کس چیز پر تھا؟ پہلی بات یہ کہ جناب تمہاری کتابوں میں المفند میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو روزہ مبارک ہے سارے جہاں سے افضل ہے، عرش سے بھی کیا ہے افضل ہے. کہتا ہے ایک تو یہ، باقی دو چیزیں اور اس نے لگائی ہیں کہ یہ اگر کہیں ثابت کر دو تو میں باقی چیزیں ویسے چھوڑ دوں گا، میں ہار گیا سارا کچھ. وہ جب آئے تو یہ بھاگ گیا. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا بات میں آپ جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جناب گنبد خضرا کی تاریخ پر جس نے ویڈیو بنائی ہے نا، اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ گنبد خضرا جو ہے وہ ساری جہاں سے افضل ہے. پہلے مناظرہ کر رہا ہے اس پہلے اسی بات میں مناظرہ کر رہا تھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے قرآن و حدیث سے. ٹھیک ہے. کہتا ہے جو اب جو نبی علیہ السلام جہاں تشریف فرمایا سارے جہاں سے کیا ہے، تو سارا جہاں عرش بھی اس میں شامل ہو گیا نا. جی تو یہ مطلب جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے نا اس کا دماغ اس طرح معاف ہو جاتا ہے. کل کچھ اور کہا، آج اس نے کچھ اور کہا. یہ اس پر میں کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کیونکہ میں اس پر کام ہے الحمدللہ.